السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک لڑکی پہ نظر پڑتی ہے اور لڑکی خوبصورت ہوتی ہے تو چار چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے اپنی ایک آبزرویشن ہے، سوچ بچار ہے جو آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ پھر وہ اسے دیکھتا ہی چلا جائے اور وہ اس سے اپنے نفس کو لذت دیتا رہے، یہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کہ گناہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، پھر اس کی فردر کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی۔ ایک کیٹیگرائزیشن میں سمجھتا ہوں یہ مین کیٹیگرائزیشن ہے کہ نظر پڑے اور پھر وہ لذت میں دیکھتا چلا جائے۔ دوسری کیٹیگرائزیشن، نظر پڑے، پہلی نظر کے بعد آنکھ تو پھیر لے لیکن جتنا دیکھا ہے اسے نقش کر لے ذہن میں، اور گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جب کبھی اکیلے بیٹھا ہو اسے سوچتا رہے۔ دل میں ایک چور ہو، وہ چور اسے اکیلے میں، کیونکہ اتنی حیا ہے اس کے اندر کہ سب کے سامنے تو نہیں دیکھ رہا، ہاں اس کا ایک زاویہ یہ نکلتا ہے، یا دیکھنے کا شوق تو ہے پر اگر اتنا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا اور اس کی نظروں میں میری کیا ویلیو رہے گی، میں دوغلی زندگی جی رہا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور میں پھر اکیلے میں اس کو سوچتا بھی رہوں، اس سے لذت بھی لیتا رہوں، پر یہ لذت کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ دو صورتحال ہو سکتی ہیں، ایک ڈھیٹ ہے، ایک کم ڈھیٹ ہے۔ تیسری صورتحال یہ قدر بہتر کنسیڈر کی جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر اسے لوگ ایکسیپٹیبل مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول میں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی کچھ پرابلم ہے کہ لڑکی کو دیکھا خوبصورت ہے، بے پردہ ہے، اگر تو کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اپنے دل میں اسے برا جانا، برا گردانا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا کیفیت پیدا ہوئی دل میں، میں تو بڑا نیک پارسا ہوں بھائی، ہیں یہ گنہگار لوگ پھرتے رہتے ہیں، یہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے نفس موٹا ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگ جائے اور دوسرے کے گناہوں کو ہی صرف فوکس کرے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا نفس خراب ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہو سکتا ہے۔ بہتر کیا ہے، چوتھی کنڈیشن جو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی جب نظر پڑ جائے تو وہ پہلے اپنے نفس کی طرف دیکھے، اپنے نفس کی طرف دیکھے کہ ایسا دیکھنے سے میرے اندر تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، میرے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو پہلے مجھے اپنے نفس کو ملامت کرنا ہے۔ اگر تو میرے ہوتا کیا ہے کہ ہم اس سٹیپ کو سکپ کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹھیک ہیں، مسئلہ دوسرے میں ہے سارا کے سارا۔ تو اس لیے جب ہم مسئلہ دوسرے میں سارا کے سارا دیکھتے ہیں تو اس سے نفس ہوتا ہے خراب۔ جب ہم اپنے اوپر پہلے نظر کریں کہ ایسا کرنے سے میرے نفس میں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، کہیں میرا نفس تو اس طرف رجحان نہیں کر رہا، کیا میں اپنے تہیں کوئی نیک و پارسا تو نہیں سمجھ رہا، تو جب یہاں اطمینان ہو جائے تو پھر دل میں اس خیال کا نیکسٹ ابھرنا کہ یہ گناہ ہے، پہلے اپنے آپ کو رکھنا کہ کہیں میں اس گناہ میں تو شامل نہیں ہو رہا، پھر دوسری شے اس چیز کا خیال رکھنا کہ جو کام ہو رہا ہے یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے محفوظ رکھے، اور جو پڑ گئی ہے نظر، اس نظر کو ذہن میں مرکوز ہونے سے بچائے اور اس کے اوپر مزید سوچ بچار سے بچائے۔ تو آپ نے گناہ کو گناہ جانا، غلط کو غلط جانا، اور ساتھ ساتھ ساری کانسنٹریشن اپنے نفس پہ رکھی بجائے اس کے کہ دوسرے پہ رکھتے۔ جہاں ہم دوسرے کے اوپر کانسنٹریشن رکھنے لگ جاتے ہیں وہاں ہم اپنے تئی بیک سیٹ پہ ڈال کے بڑے پارسا بن جاتے ہیں اور یوں اپنے نفس کا خرابہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک آبزرویشن ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی جس کا تعلق نفس کی گہرائیوں سے ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کتنا ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں، تفصیل سے لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔